ایسا عذاب کن لوگوں کو دیکھنا پڑے، اس کی وجہ آگے قرآن نے بیان کی، اور میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے، ان کی ٹھاٹ باٹ کی زندگیاں تھی، عیش و عشرت میں، یہ نشے میں جو ہے وہ کسی کو کچھ سمجھنے کا بھی مزاج نہیں رکھتے تھے۔ انسان تو انسان، انہوں نے رب کا بھی انکار کر دیا اور عیش و عشرت کی زندگیاں دنیا میں گزارتے تھے۔ یہ عذاب ان کو آج اس لیے دیا گیا۔ اور دوسرا بڑا جرم کیا تھا؟ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بڑے گناہ کرنے پر اصرار کیا کرتے تھے، بڑے گناہوں پر اصرار، اس کی وجہ سے آج یہ جہنم کا عذاب ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو مشہور معروف جو اس کا موقف مفسرین نے بیان کیا کہ ہنس العظیم سے مراد شرک ہے، رب کی ذات کا انکار کرتے، بتوں کے آگے جو ہے وہ ماتھا ٹیکتے تھے، اس عذاب کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ جلستی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، ایک تو عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے تھے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑے بیٹھے تھے، زندگی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے، رب کی ذات کا انکار کرتے۔ اور تیسرا بطور ٹھٹھا اور مذاق یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، پھر ہمیں مٹی سے کوئی دوبارہ اٹھا کے زندہ کرے گا۔ وہ ٹھٹھا کرتے تھے فکر آخرت کا، جو اسلام نے، قرآن نے فکر دی کہ آخرت ایک جہاں آباد ہونے والا ہے اور تمہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اس کے اوپر وہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ مٹی سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ کھڑا کر کے ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ سے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی، جبکہ وہ سب کچھ مٹی ہو چکے ہیں۔ تو آگے اس بات پر دلائل دیے جاتے کہ ہاں یہ دلائل ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور تمہیں حساب دینا ہوگا، جبکہ سورہ یاسین کے اندر لہجہ قرآن کا یہی ہے۔ جب نضر بن حارث نامی شخص کسی پرانے قبرستان سے ہڈی اٹھا کر لایا اور میرے حضور علیہ السلام کے سامنے یوں ہاتھ سے توڑتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے نیچے گرتی ہے، تو وہ حضور کے سامنے کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جب اس ٹھٹھے کے ساتھ اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے بطور دلیل ہڈی کو توڑ کر دکھایا، تو سورہ یاسین میں اس کے اس سوال پر، اس اعتراض پر اس کا جواب دیا گیا اور زوردار انداز میں جواب دیا۔ کہا محبوب یہ جو بوسیدہ ہڈی لا کر تیرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے پوچھتا ہے کہ ان کو کون زندہ کرے گا، تو محبوب ان کو کہہ دے یحیی الذی انشأها اول مرہ، محبوب ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بھی وہی اعتراض ہے کہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے جب ہم مٹی میں گل سڑ جائیں گے اور ہڈیاں بھی توڑ جائیں گی اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر کون زندہ کرے گا؟ تو وہاں تو دلائل کے ساتھ دلائل کا جواب دیا گیا، لیکن یہاں پر لہجہ کچھ اور ہے۔ لگتا یوں ہے رب اتنے قہر اور جلال میں ہے کہ ان کے اس سوال کے، ان کے اس اعتراض کے اوپر جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا فیصلہ نافذ کرتے ہوئے فرمایا آپ لفظوں پہ غور کریں، اور صرف لفظوں کا ترجمہ، اللہ کی آیات کا جلال انسان کے دل کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وہ کہتے تھے کیا ہمیں جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اسے اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا ہمارے آباء و اجداد کو بھی؟ تو قرآن نے واضح کہا محبوب ان سے کہہ دو صرف تمہیں نہیں، ان الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلے سارے ہم اکٹھے کریں گے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت بھی مقرر ہے اور دن بھی مقرر ہے، دن بھی ہے اور وقت بھی ہے، سب کچھ طے شدہ ہے، اور ہم وہاں تمہیں جمع کریں گے اور تمہیں اکٹھا کریں گے۔ آگے دلیل نہیں دی، پھر آگے زوردار انداز میں کہا انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، ہم تمہیں جمع کریں گے، اور مخاطب کر کے کہا لآکلون من شجر من زقوم، ادھر دلیل نہیں دی، کہا تمہیں اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، جھٹلانے والو، گمراہو، لآکلون من شجر من زقوم، ہم پھر تمہیں زقوم جو ہے وہ کھلائیں گے اور تمہیں کھانی پڑے گی وہ زقوم کے درخت کی شاخیں تمہیں نگلنی پڑیں گی، اور وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جب وہ زقوم کا جو ہے وہ درخت کھانے پر مجبور ہوں گے، پھر وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور فرمایا کہ
اس وقت کیفیت یہ ہوگی فمالئون منہ البطون، ان کے پیٹوں کو اس کے ساتھ بھرا جائے گا، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر کھولتا ہوا پانی ان کو پلانے پر مجبور کیا جائے گا۔ 70 سال تک روایات میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر جو ہے وہ عذابات سہے گا اور چیخے گا، پکارے گا، لیکن 70 سال تک اس کی کوئی پکار نہیں سننے والا ہوگا، اس کی پکار پر کوئی جواب نہیں دے گا۔ 70 سال کے بعد دروغہ جہنم جھڑک کر کہے گا کہ کیا ہے؟ وہ کہے گا العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ پھر اس کو پانی دیا جائے گا، اور وہ کون سا پانی ہوگا؟ فشاربون علیہ من الحمیم، اس کو حکمن پینے پر مجبور کیا جائے گا، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ فشاربون شرب الہیم، اور وہ پیے گا اس طرح کہ جس طرح پیاسا اونٹ جو ہے وہ پینے پر مجبور ہوتا ہے اور اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہیم وہ اونٹ ہوتا ہے جس کو بیماری یہ لگ جاتی، وہ جتنا بھی پانی پیتا ہے اس کی طلب اور بڑھتی چلی جاتی، اس کو بیماری یہ لگ جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کھولتا ہوا گرم پانی انسان تو ایک گھونٹ نہیں اتار سکتا، اور پانی اتنا کھولتا ہے کہ جو انتڑیاں کاٹ دے گا، لیکن پھر بھی پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہوگا اور اس کو پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ سارا سخت عذاب بیان کیا، اور آگے قرآن کے لفظ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت والے دن ان کی پہلی ضیافت ہوگی۔ نزل اہل عرب اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آئے تو اصل کھانا بعد میں ہوتا ہے، آپ اس کو پہلے شروع میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ کھانا شروع کریں۔ ہمارے اسے زبان میں سٹارٹر کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا لے، اصل کھانا آگے ہوتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی چیز دی جاتی ہے تو اس کے بعد اصل کھانا ہوتا ہے۔ قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا، سارا عذاب بیان کیا جس کو ہم بہت بڑا عذاب سمجھتے ہیں، لیکن کہا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ سارا عذاب نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی پہلی ضیافت ہے جن پر اس کو مجبور کیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، جو پہلا جھٹکا اتنا زوردار ہے تو پھر آگے جو اصل عذاب ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ عذاب ہے قیامت کے دن کا پہلا عذاب ہے جو ان کی ضیافت کے طور پر ان کو دیا جائے گا، اور وہ بڑا کڑا اور سخت عذاب ہوگا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس محمدی صورت کو اللہ عذاب نہیں دے گا، جہنمی جب جہنم میں جائے گی یہ صورت واپس لے جائے گی، اور اس کے عذاب کو بڑا کر دیا جائے گا، 70 کھالیں اس کے جسم کے اوپر ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذاب کا مزہ زیادہ چکھے جس نے رب کا انکار کیا ہے، اس پر قہر اور جلال اتنا ہے کہ اس کی اس شکل کو بگاڑ دیا جائے گا۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک دانت جہنمی کی احد پہاڑ جتنی بنا دی جائے گی۔ جس چہرے کے اوپر احد پہاڑ جتنی داڑھ ہوگی اس کا اپنا وجود کتنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 3 ماہ کی مسافت تک ایک گھوڑا دوڑے گا، پھر بھی اس کا جب دوسرا کندھا نہیں آئے گا جہنمی کا۔ اتنی بڑی کھال کے ساتھ اس کو لپیٹ کر عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس نے رب العالمین کا انکار کیا تھا، اور یہ سخت عذاب اس کو اس لیے دیا جا رہا ہے۔